النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین محترم، سامعین وقار، اللہ رب العالمین کا لا تعداد احسان و شکر کہ اس رب کائنات نے آپ اور مجھے جمعۃ المبارک کا دن خلاق عالم نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مشہور و معروف ولی کامل حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے اور عرض کیا، اے ابن رسول، اے اللہ کے رسول کے فرزند انجمن حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرما دیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اس لیے کہ آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ اس نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نسب پر اللہ بھی فخر فرماتا ہے۔ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ متقی، پرہیزگار، صالح بندے، ولی کامل، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام بلند و اعلیٰ ہے، وہ حضرت امام جعفر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا، اے ابو سلیمان، آپ اس زمانے کے بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار لوگوں میں سے آپ ایک فرد ہیں، آپ بڑے ہی متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ کو مجھ امام جعفر کی نصیحت کی کیا ضرورت ہے، جب کہ آپ خود ایک متقی پرہیزگار ہیں، آپ خود لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، آپ کو اللہ تعالی نے سب پر فضیلت بخشی ہے، آپ پر نصیحت کرنا واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد مجھے یہ نہ فرمائے کہ تم نے ہماری اطاعت کا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی نظر و نیاز ہم کرتے ہیں، جن کی کونڈے ہم کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے آقا لجپال سونے نبی مجھ سے یہ نہ ارشاد فرما دیں قیامت میں
کہ اے جعفر تو نے ہماری اطاعت کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ یا آپ کی عاجزی و انکساری اور حضور کی بارگاہ کے اندر جس طرح سے آپ نے الفاظ ادا کیے، اس کو سمجھتے ہوئے اگلی بات سماعت کیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ کل قیامت میں میرے مصطفیٰ لجپال نبی مجھ سے یہ نہ ارشاد فرما دیں کہ تم نے ہماری اطاعت کا حق کیوں نہ ادا کیا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب آپ کے جملے سنے کہ آپ خود اہل بیت میں سے ہیں، آپ کا خود ایک مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند و اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضور کی بارگاہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں قیامت میں میرے مصطفیٰ مجھے یہ نہ ارشاد فرما دیں کہ تم نے ہماری اطاعت کا حق کیوں نہ ادا کیا۔ تو حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ جملے سنے تو میں رو پڑا اور کہنے لگا، یا اللہ، جن ہستیوں کا خمیر آب نبوت سے ہو اور جن کی تربیت طبعی اصول دین پر، یعنی جو خود اہل بیت اطہار میں سے ہوں، جن کے دادا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ہوں، وہ اس خوف اور حیرانی میں رکھے گئے ہیں اور اپنے اعمال کا اس شان سے محاسبہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب امام جعفر کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود اس خوف میں ہوں کہ کہیں میرے آقا مجھ سے یہ نہ ارشاد فرما دیں کہ اے جعفر تو نے ہماری اطاعت کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ تو حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار کے گھر کے فرد کا امام جعفر کے عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے، ان کے خوف کا یہ عالم ہے، تو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے داؤد، تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ یعنی جب اہل بیت اطہار کے فرد کا یہ عالم ہے تو پھر تو کس گنتی میں آتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کامل متقی پرہیزگار کی صحبت میں بیٹھ گیا اور اگر کوئی سید زادہ ہے یا کسی شخص نے کسی سید زادی کی بیعت کر لی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سید کا دامن تھام لیا تو میں بخشا جاؤں گا۔ یہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ نسب پر فخر نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسب پر فخر نہیں ہے، بلکہ فرمایا اعمال پر سارا دار و مدار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعمال جاری فرمائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر سارا ہی نسب پر ہوتا کہ جس کو نسب مل گیا وہ نجات پا گیا، جس کو نسب مل گیا وہ جنتی ہو گیا، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدنا صدیق اکبر کو نماز روزہ جہاد کی ضرورت نہیں تھی، عمر فاروق کو نماز روزہ جہاد کی ضرورت نہیں تھی، عثمان غنی کو نماز روزہ جہاد کی ضرورت نہیں تھی، دیگر صحابہ کو، اولیاء کو، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز روزے کی حاجت نہیں تھی، اگر نسب پر ہی سب سارا بات ہوتی تو۔ لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ نسب اپنی جگہ پر ہے، کل قیامت کے دن اگر حساب و کتاب ہوگا تو اعمال کا ہوگا، نسب اپنی جگہ پر ہے، اعمال اپنی جگہ پر ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ میرے مصطفیٰ لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، ارکان خمسہ ادا کرو۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اے بندہ خدا، جب کل قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو سب سے پہلے تجھ سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو بتا سید ہے کہ نہیں، تو نے کس کا دامن تھاما تھا، تو نے جس کا دامن تھام لیا، جا نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کے دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، اگر ہم جیسا کوئی ادنا آدمی، بالکل آخری طبقے کا آدمی اگر کسی سید زادے کا دامن تھام لیتا ہے، کسی ولی کامل کا دامن تھام لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے پیر و مرشد ہی سب کچھ ہے، بس یہی ہماری نجات کروائیں گے، اب ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت، اب ہمیں زکوٰۃ دیہات کی کیا ضرورت، اب ہمیں اعمال خمسہ کی کیا ضرورت ہے، اب ہمیں اسلام پر چلنے کی کیا ضرورت ہے، بس سب کچھ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ نہ، ابو بکر صدیق کے مرشد جیسا کوئی مرشد تھا کیا دنیا کے اندر؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی، آپ کے پیر و مرشد جیسا کوئی مرشد تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جیسا بابا اگر کائنات کے اندر کسی کا ہے تو وہ لا کر دکھائے، لیکن نہیں، وہ بھی تہجد گزار تھی، وہ بھی عبادت گزار تھی۔ انہوں نے یہ پیغام دیا امت مسلمہ کو، دیکھو اگرچہ تم ولی کامل کی صحبت میں رہو، ان کا دامن تھامو، لیکن نسب پر میں امام جعفر فخر نہیں کرتا، میں تو اعمال کی بات کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ لجپال نبی یہ نہ ارشاد فرما لیں کہ اے جعفر تو نے ہماری اطاعت کا صحیح معنوں میں حق ادا کیوں نہ کیا۔ یہ ان کی عاجز و انکساری ہے۔ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بیڑا پار صرف نسبتوں سے ہے، نہیں، نسبت اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی بڑی فوقیت رکھتی ہیں، یہ بھی بڑے بیڑے پار لگاتی ہیں، لیکن ابھی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے ہیں وہ اعمال پر سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اعمال بڑی چیز ہے۔ وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اہل بیت میں سے، لیکن امت کو سمجھا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اعمال کو نہ چھوڑنا۔